جب ہم اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے بات کرتے تھے تو اسی اسلام آباد میں انہی ایوانوں میں ہمیں لوگ کہتے تھے کہ کیا بیہودہ باتیں کرتے ہو، ریاست بھی کبھی کسی کو اغوا کر سکتی ہے، ریاست بھی کبھی کسی کے بچوں کو اٹھا جا سکتی ہے۔ بلوچستان کے جو لوگ ہیں جن کے پیارے اٹھا لیے گئے ہیں وہ ان کی بازیابی کے لیے احتجاج نہیں کر رہے، وہ ان سے ملاقات کے لیے جو احتجاج نہیں کر رہے، وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بھائی، وہ بزرگ، اب جو ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں ان کی لاش ہمارے سپرد کی جائے۔ وہ ماں آج جو آنسو ٹپکا رہی ہے وہ 25 سال کے اس نوجوان کی بازیابی کے لیے نہیں، اس کی مسخ شدہ لاش پہ جس قبر میں دھکیل دیے گئی ہے وہ اس قبر کی نشاندہی چاہتی ہے کہ اس کی قبر کہاں ہے اور اس پر جا کے 2 نفل جو ہے پڑھ سکے۔ اب آج کے اس گھٹن کے ماحول میں یہ کانفرنس جو بلائی گئی ہے، ایسی گھٹن جہاں پر ایک ٹویٹ کرنا بھی جرم ثابت ہوتا ہے، جس کی مثال ایمان مزاری اور اس کے ہسبینڈ ہیں، سوال کرنا بھی جس ماحول میں جرم ہو، اس کی مثال اسد علی طور، وہ تو انسان ہے لیکن ان حکمرانوں نے اس کے طوطے تو نہیں بخشا۔ مطلب انسانوں پر بولنے کی پابندی ہے، طوطوں پر بھی بولنے کی پابندی ہے کہ ان کو بیچنے والے کے جو اکاؤنٹ جو ہے وہ فریز کیے جاتے ہیں۔ ایسی گھٹن اور ایسی ماحول میں اس طرح کی کانفرنس ظاہر ایک اچھا ایک قدم ہی سمجھوں گا میں اس کو، لیکن ہمیں کچھ اپنی غلطیوں کا بھی احساس کرنا پڑے گا، ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا۔ اس ملک کے آئین کو، جس کو مقدس کتاب کا نام دیا جاتا ہے، اس مقدس کتاب کو اسی کا حلف لینے والی وہ مقدس قوت یا وہ مقدس گائے کئی بار اس کو جو ہے ہضم کر گئی، اور اس کو مقدس بنانے والے کون ہیں؟ وہ قوت جس کا نام لیتے ہوئے بھی لوگ گھبراتے ہیں، کتراتے ہیں۔ کلاڑی سے درخت نے پوچھا کہ میرا گناہ کیا ہے، ہر وقت تم مجھے ہی کاٹتے رہتے ہو؟ تو اس نے بولا پیچھے دستے میں دیکھو، وہی تمہاری نسل ہے، تمہاری برادری ہے۔ ہم انڈیویجلز کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ روز اول سے دیکھیں، جن کو ہم ڈکٹیٹر کہتے ہیں، ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، مشرف، باجوہ، عاصم منیر صاحب، حافظ صاحب، معذرت کے ساتھ حافظ میں نے نام رکھا شاید ناراض نہ ہو جائے، ہم ان کو مورد الزام، سید، چلو بھائی 2 غلطیاں تو 14 سال تو ہو گئے میرے لیے، پھر ہم ان افراد کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان افرادوں، ان انڈیویجلز کے پیچھے کون ہے؟ کیا وہ ادارے ان کے پیچھے نہیں ہیں؟ ہم ان اداروں کو نظر انداز اس لیے کرتے ہیں کہ اس ادارے سے پھر ترقی پاتا ہوا کوئی اور شخص آئے اور وہ ہمارے سر پر ہاتھ رکھ کر ہمیں اسی کرسی پر بٹھائے جو کرسی کسی ناجائز طریقے سے اس نے خالی کرائی ہے۔ ایوب خان، ہم پیدائشی اسی دور میں ہوئے، اس کی آمریت کے دور میں ہماری، اس کا نام لیتے ہوئے لوگ خوف کھاتے تھے۔ وہ صرف ایوب خان نہیں تھا، اس کے پیچھے وہ ریاستی قوت تھی،
آج اسی ایوب خان کی جو اولادیں ہیں، عمر ایوب صاحب، اس کو ڈسکوالیفائی بھی کر دیا، اس کی جگہ پر کسی اپنے اور بندے کو لے آئے، وہ جنرل ضیاء الحق جو اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتا تھا، مذہب کا استعمال کر کر اس قوم کا، اس ملک کا استحصال کیا گیا۔ جس مذہب کی بنیاد پر یہ ملک قائم ہوا، اس مذہب کو، اس دین کو، اس اسلام کو استعمال کرتے ہوئے انہی جنرلوں نے جو ہے نا اپنے انبار اور اپنی تجوریاں بھر دی۔ انہی جنرلوں نے اپنے ملک سے خواتین جو ہے نا ان ممالک میں جو ہے ڈالروں کے عوض ان کو بیچ ڈالا۔ جنرل مشرف کے ہمیں یاد ہے جو مکے لہراتا ہوا پوری قوم کو للکارتا تھا، لیکن جس دن اس کی وردی اتاری گئی اس کے بعد تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم انڈیویجولز کو مورے الزام نہ ٹھہرائیں، ہمیں اس مافیا کی طرف بھی انگلیاں اٹھانی پڑیں گی، اشارے کرنے پڑیں گے، جس کی بدولت مشرف جو ہے جنرل بنا، ایوب جو ہے جنرل ایوب بنا، یایا جو ہے جنرل یایا بنا، اور جنرل باجوہ جو ہے جنرل بنا۔ بلوچستان کی صورتحال سے پتہ نہیں آپ لوگ کتنے واقف ہوں گے نہ ہوں گے، کوئی ایسا دور نہیں گزرا ہوگا جب بلوچستان میں ہمارے نوجوانوں کی لاشیں نہ گرائی گئی ہوں۔ لوگ بلوچستان سے احتجاج کرتے کرتے اسلام آباد تک پہنچے، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی، ایک بار نہیں کئی بار۔ ایک بزرگ ماما قدیر کل اسی جد و جہد کرتے ہوئے کل اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنے بیٹے کی بازیابی کے لیے نکلا تھا اور ہزاروں بلوچوں کی وہ آواز بن گیا۔ ڈاکٹر مارن بلوچ اسی اسلام آباد کے، جس کو تمام ملک کا جو ہے دارالخلافہ یا کیپٹل کہتے ہیں، اس میں آئی تھی۔ نگراں حکومت، جس کو لوگ کیئر ٹیکر حکومت کہتے تھے، جس وقت ان کو نامینیٹ کیا گیا تھا، میں نے اسی دن کہا تھا اٹس ناٹ اے کیئر ٹیکر، اٹس انڈر ٹیکر۔ اور اس نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے 8 فروری کو مینڈیٹ چوری کر کے یہ ثابت کر دیا کہ حقیقتاً وہ گورکھن، جس کو انڈرٹیکر کہتے ہیں، گورکھن ہی نکلا۔ جمہوریت کا گورکھن، آئین کا گورکھن، اس ملک کا گورکھن، اور اس ملک میں بسنے والے کروڑوں عوام کے مینڈیٹ کا گورکھن۔ جس بلوچستان کے جس حلقے سے میں تعلق رکھتا ہوں، ڈسٹرکٹ خوزدار، اس کی 2 تحصیلیں ہیں، ایک زہری اور دوسرا اورناچ۔ میں اب اس وقت جو آپ سے کہہ رہا ہوں، فلسطین اور غزہ بہت دور ہے، لیکن کوئی وہاں پر جا کے دیکھے زہری اور اورناچ کے حالات غزہ اور کشمیر سے جو ہے بہتر نہیں، بدتر ہیں۔ لوگ ایک وقت کی روٹی کے لیے محتاج ہیں۔ پورے علاقے کو جو ہے سراؤنڈ کر دیا گیا ہے، نہ کسی کو زہری اور ناچ سے نکلنے کی اجازت ہے، نہ ہی کسی کو اس علاقے میں اپنے بچوں کے لیے راشن لے جانے کی اجازت ہے۔ جب ایسے معاملات پر ہم بولتے تھے، ہمیں سب شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔
जब हम अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए बात करते थे तो इसी इस्लामाबाद में इन्हीं ऐवानों में हमें लोग कहते थे कि क्या बेहुदा बातें करते हो। रियासत भी कभी किसी को अगवा कर सकती है, रियासत भी कभी किसी के बच्चों को उठा जा सकती है, रियासत भी कभी अपने शहरियों का जो है कत्ल आम कर सकती है। मैंने उस वक्त भी असेंबली में कहा था, असद कैसर साहब गवाह होंगे कि मैंने बोला डरे उस दिन के लिए जब ये मामलात और ये वाकयात आप पर आएंगे। जो मिसिंग पर्सन्स का मसला सिर्फ बलूचिस्तान तक नहीं है, आज पूरे मुल्क में जो है फैल गया है। लेकिन इस वक्त बलूचिस्तान के जो लोग हैं जिनके प्यारे उठा लिए गए हैं, वो उनकी बाजियाबी के लिए एहतजाज नहीं कर रहे, वो उनसे मुलाकात के लिए जो एहतजाज नहीं कर रहे। वो माएं, वो बहनें, वो भाई, वो बुजुर्ग, अब जो उनकी डिमांड ये है कि हमें उनकी लाश हमारे सुपर्द की जाए। उनकी डिमांड अब ये है कि उनकी लाश का आखिरी दीदार हमें कराया जाए। वो मां आज जो आंसू टपका रही है, वो 25 साल के उस नौजवान की बाजियाबी के लिए नहीं, उसकी मसख शुदा लाश पे जिस कब्र में धकेल दी गई है, वो उस कब्र की निशानदेही चाहती है कि उसकी कब्र कहां है और उसमें उस पर जाके 2 नफल जो है पढ़ सके। कल यहां पे एक बुजुर्ग रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब थे, उन्होंने जिस अंदाज में बात की, खुश नसीब है आप लोग जो इस अंदाज में बात भी कर सकते हैं। हम तो बलूचिस्तान हाउस में अगर बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा हाउस तक, इस बीच में जो सड़क है वहीं से हम उठा लिए जाते हैं। बलूचिस्तान में रोजाना 8 से 10 लोग जो है आज दिन तक उठाए जा रहे हैं। कल की मैं बात करता हूं आपको, हद से 2 दिन पहले 2 खवातीन को उठा लिया गया और कल एक प्रेग्नेंट, जो 7 माह की प्रेग्नेंट औरत थी, उसको रियासती फोर्सेस उठा के ले गई। और फिर हमें कहते हैं कि जी जब पाकिस्तान का तराना बजता है तो आप खड़े क्यों नहीं होते। वो जो एहलकार हमें उठाने आते हैं, हमारी जो मसख शुदा लाशें फेंक के जाते हैं, उनके हाथ में हिंदुस्तान का या अमेरिका का झंडा नहीं होता, उनके हाथ में पाकिस्तान का झंडा होता है। मैं आपको एक मिसाल दूं, अफराद साहब खटक साहब, हम मिसिंग पर्सन्स जो कमीशन बना था, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में हम लोग गए क्योंकि वहां से कुछ स्टूडेंट्स उठा लिए गए थे। तो जब हम वहां पे पहुंचे, हमने उन तमाम मिसिंग पर्सन्स और उन स्टूडेंट्स से रब्ता किया था। प्रोग्राम शुरू हुआ तो हॉल बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, चंद स्टूडेंट्स के अलावा तमाम हॉल खाली पड़ा था। हम हैरान हो गए कि इतना अहम इशू है और इनके अपने कॉलीग्स यहां से उठा लिए गए, इन स्टूडेंट्स की कोई दिलचस्पी नहीं है। आप खैर, प्रोग्राम तिलावत से शुरू हुआ, नेशनल एंथम चला तो हम सब उसके एहतराम में खड़े हो गए। जैसे ही कौमी तराना खत्म होता है, हाल में जो है लोग आना शुरू हो जाते हैं और उस हाल में फिर इतना कचाकच भर जाता है कि एक आदमी के बैठने की जगह नहीं है। वो क्यों बाहर बैठे थे? वो उस कौमी तराने के एहतराम में खड़े होना नहीं चाहते थे। क्या कभी किसी ने यह पूछा कि कौमी तराने के एहतराम में वो क्यों खड़े होना नहीं चाहते? क्योंकि बलूचिस्तान का नौजवान
पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के पार्लियामेंट, पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों पे जो है उसका यकीन उठ गया है। वो ना इस आइन को अपना समझ